الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ الاحزاب کی جو ایک آیت تلاوت کی ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے. اس آیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک چیز کا حکم دیا. حکم یہ دیا ہے کہ اہل ایمان زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، یہاں تک کہ ایمانیات سے لے کے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی خیرات ہو، کوئی بھی دین کا کام ہو، ارکان اسلام میں سے ہو یا اسلام کی دیگر شاخوں میں سے کوئی کام ہو، یا حقوق ہوں یا فرائض ہوں یا لین دینا ہو، یا انسانوں کے ساتھ سلوک، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، یا حکمرانی کا مسئلہ، کوئی دوسرا مسئلہ ہو، مومنو یاد رکھنا ہر مسئلے میں میں نے تمہارے لیے ایک نمونہ محمد الرسول اللہ کو رکھا ہے. وہ جو نمونہ تمہارے لیے رکھا ہے نا میں نے، مومنو اس کے مطابق اگر زندگی اپنی گزار لوگے، اس نمونے کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں خیر ڈال دے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں، لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر، قیامت کے دن کو اگر انسان چاہتا ہے نا، امید رکھتا ہے کہ یار انشاءاللہ اللہ رحم کرے گا، اس کے لیے سادہ سی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر کام کوشش کرے کہ محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق کرے. کوئی کمی بیشی کو گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے امید رکھے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر،
اللہ سے پھر جو امید رکھو گے اللہ تمہاری امیدیں پوری کر دے گا. یہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. اور دوسرے لفظوں میں اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنے معاملات زندگی کے نہیں کرتا، ان کی طرح نماز، ان کی طرح روزہ، ان کی طرح حج، ان کی طرح زکوٰۃ، ان کی طرح لین دین اگر نہیں کرتا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی امید نہ رکھے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن جس وقت اعمال تلیں گے، اے لوگوں دعا کرو اللہ ہمارے نیک عملوں کو زیادہ کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ گناہوں سے بچا کے رکھے. یا اللہ تیرے بندے دنیا میں ہی تجھ سے معافی چاہتے ہیں، ان کو دنیا میں ہی معاف کر دے. یا اللہ یہ تیرے بندے جو ہیں یہ حساب نہیں دے سکتے، ان کو ویسے ہی معاف کر. حدیث میں آتا ہے کہ جب نامہ اعمال تلن لگے گا نا، تو نیک عمل کے ترازو کا جو پلڑا ہے اس میں جب عمل رکھے جائیں گے تو صحابی کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام سامنے کھڑے ہو جائیں گے. جبریل کے ذریعے وہ سامنے جبریل کھڑے ہیں، بندے کے نیک عمل جو ہوں گے وہ اس پلڑے میں رکھے جا رہے ہوں گے. جبریل علیہ السلام وہیں سے کہہ دیں گے یہ عمل نہیں تلنا، اس کا پیچھے کر دو، اس کو پیچھے کر دو، اس کو پیچھے کر دو. یہ کیوں جی؟ اس نے نیکی کی ہے، نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، حج کیا، فلاں کیا، یہ کیا، وہ کیا. کہا جائے گا اس لیے نامہ اعمال میں ترازو میں عمل صرف وہ تولا جا سکتا ہے جو محمد الرسول اللہ کے طریقہ کے مطابق ہوگا. یہ جو ہے نا میں نے فلاں پیر کے طریقے پہ، فلاں امام کے طریقے پہ، فلانا امام رحمت اللہ علیہ کے طریقے سے، امام اعظم کے طریقے پہ، فلانا امام کے یہ قیامت کے دن اعمال جو ہے نامہ اعمال میں جبریل ان کو تول نہیں دے گا کہ اس ترازو میں اللہ کی شریعت میں، اللہ کے ترازو میں یہ بات یہ ہے کہ جو محمد الرسول اللہ کے نمونے کے مطابق نہیں وہ عمل ہے ہی نہیں. یاد اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر کوئی ایمانداری سے یہ ساری امت ایک طریقہ بنا لے کہ میں نے اپنا مرنا، اپنا جینا، اپنا اٹھنا، اپنا بیٹھنا، اپنا منہ، اپنی داڑھی، اپنی نماز، میں نے ہر چیز محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق کرنی ہے. اور لوگوں ایک نمونہ ہے، صرف ایک نمونہ ہے، ایک نمونہ محمد الرسول. اگر ان کے مطابق کر لے ساری امت جو ہے یہ اکٹھی ہو جاتی ہے. جب ایک نمونے کے پیچھے جانا ہے، افسوس کی بات ہے کہ امت کے اندر جو ہے نا یہ بڑی پریشانی کی بات ہے، بلکہ کم عقلی کی بات ہے کہ بہت سارے لوگوں نے محمد الرسول اللہ کے طریقے کو چھاڑ کے میں فلانا نہ بیعتا، میں اودے طریقے کے مطابق میری پاگے داڑھی یہ رنگ فلانا، میں اودا طریقہ، میں اودا طریقہ، یہ سب عہدے طریقے جو ہیں قیامت کے دن یہ زائل کر دیے جائیں گے. ایک محمد الرسول اللہ کائنات کا امام، اس کے طریقے کے مطابق جو عمل کرے گا وہ قبول ہوگا. امت بھی کٹھی تبھی رہ سکتی ہے. یاد رکھیں سارے جتنے فرقے بنے ہوئے ہیں سارے فرقے رب کی قسم کوئی فرقہ اللہ کے دین میں نہیں. پھر سنیں رب کی قسم اللہ کے دین میں کوئی فرقہ نہیں، کوئی فرقہ نہیں. ایک بس طریقہ ہے کہ میرے سونے نبی کے پیچھے لگ جاؤ، ان کے پیچھے لگ جاؤ، جیسے وہ کہتے ہیں ویسے کرو، بس ختم. امت بھی کٹھی رہے گی، یہ جو فرقہ بندی ہے یہ بھی ساری ختم ہو جائے گی، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر بھی مل جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایک خاص بات ہے. وہ خاص بات یہ ہے کہ کوئی بھی زندگی کا مسئلہ بن جائے، کوئی بھی زندگی کا مسئلہ بن جائے کہ یہ مسئلہ اس کا حل کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، یہ ممکن ہے. لوگوں میری بات سن لو، یہ ممکن ہے کہ اس عالم دین کو نہ علم ہو، اس مولوی صاحب کو نہ پتا ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی مسئلے کا حل کے لیے محمد الرسول اللہ کی حدیث نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ اگر ان کا نمونہ ہی نہیں صحیح تو یہ تو ہو نہیں سکتا جس کو اللہ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میں نے محمد الرسول اللہ کو نمونہ بنایا، صرف نمونہ نہیں کہا، نمونہ بنایا حسنہ، بڑا سونا نمونہ ہے، اس جیسا کوئی نمونہ اور ہے نہیں، اور مجھے یہی پسند ہے، اس نمونے کے مطابق کوئی عمل کرے تو پھر ٹھیک ہے.
ایک تو دین کے عام مسائل ہیں نا، عام مسائل، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حقوق ہے، فرائض ہیں، لین ہے، دین ہے، معاملات ہیں وغیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ کائنات کے امام کی زندگی میں اگر کوئی واقعہ، دھیان سے سمجھ لے میں کیا کہنے لگا، نبی علیہ السلام کی زندگی میں اگر کوئی واقعہ ویسے ہی آ گیا نا، پیش آ گیا، اللہ کی قسم اس واقعے کے اندر بھی کوئی نہ شریعت کی بات ہوتی ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے اگر کوئی واقعہ سنایا ہے تو واقعہ سنانا صرف یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام نے سنایا، اس سنانے کے اندر بھی کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ ہر معاملے میں حل محمد الرسول اللہ کی ذات جو ہے نا وہاں سے مل جائے۔ یہ ہمارے دنیا میں چند جماعتیں پڑے ہوئے، چیم میں بی اے کر کے بڑی پینٹیں شینٹیں پہ کے اپنے آپ کو کہتے ہیں جی دین اسلام مکمل نہیں، اس میں کئی چیزوں کی کمی ہے جی ابھی۔ اور ظالموں کیا کہہ رہے ہو تمہیں پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو، کس کی کمی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، اور کوئی بھی مسئلہ لے کے آ جاؤ محمد الرسول اللہ نے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہا ہوگا۔ اور یہ جو میں نے بات کہی ہے نا کہ آپ نے اپنی زندگی میں اگر کوئی بات سنائی ہے تو اس کے اندر بھی کئی مسائل کا حل ہے۔ مثال کے طور پہ حدیث کی کتابوں میں ایک مشہور واقعہ ہے جو آپ نے بھی سنا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں، قیامت کے دن عیسائیوں اور قیامت کے دن سے پہلے عیسائیوں میں اور مسلمانوں میں بڑی لڑائیاں ہوں گی، بڑی لڑائیاں ہوں گی، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی آبادی تھوڑی رہ جائے گی، مارے جائیں گے، شہروں کے شہر غارت تباہ برباد، روئے زمین سے نام و نشان ان کا مٹ جائے گا۔ ظاہر قیامت کے قریب جو ہمیں معلوم ہو رہا ہے، یہ ایٹم بم جو ہے، چاندہ ایٹم بم جو ہے، یہ پورے کے پورے ملک کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ چند دنیا کے بندے جو ہوں گے وہ تھوڑے رہیں گے، لیکن پتہ نہیں وہ کتنے لاکھ اور کروڑ پھر بھی ہوں گے، یہ تھوڑے رہ جائیں گے۔ تو اس دور میں جب دنیا تھوڑی رہے گی، اچانک جو ہے یہ دجال کا فتنہ جو ہے نا یہ شروع ہو جائے گا، دجال نکل آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ دجال آدمی جو ہے نا یہ چھوٹے قد کا آدمی ہوگا، اس کے سر کے بال کنگریالے ہوں گے دجال کے، اور اس کی جو دائیں سجی آنکھ ہوگی نا، آنکھ کے اندر پھولا ہوگا، پھلی ہوگی، اور کھبی آنکھ جو ہوگی وہ بھی کمزور ہوگی، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اس کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوگا کاف فے رے، کہ یہ بندہ کافر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلے لکھ دیا گیا ہے، یہ کافر ہے، یاد رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ خراسان کا جو علاقہ ہے نا، یہ ایران اور افغانستان، ان دونوں کا جو علاقہ جہاں نکر پہ جا کے ملتا ہے نا، وہاں آگے خراسان کا علاقہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ خراسان کے علاقے سے یہ نکلے گا یہ فتنہ جو، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 یہودی جو ہوں گے وہ اس کے ساتھ لگ جائیں گے کہ لو جی آ گیا ہے، اب یہ مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے وہ اس لیے اس کے ساتھ لگیں گے، اور یہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا کا چکر لگائے گا، سوائے مکے اور مدینے کے اندر نہیں جا سکے گا۔ میں صدقے جاواں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کے، فرمایا مکے کے اندر نہیں جا سکے گا، مکے کے رستوں کے اوپر فرشتوں کا پہرا ہوگا، مدینہ کے رستوں کے اوپر بھی فرشتوں کا پہرا ہوگا، یہ اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا، فرشتے اس کا منہ دوسری طرف کر دیں گے، اس کا لشکر دوسری طرف چلا جائے گا، وہ سمجھے گا کہ جی کل میں نعوذ باللہ مدینہ جا کے میں ختم کر دیں گا سب کچھ۔ ایسے کرتب دکھائے گا، ایسے کرتب دکھائے گا، اپنے آپ کو کہے گا کہ میں خدا ہوں، اور کرتب دکھا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے نبی علیہ السلام اکثر دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں مسیح دجال سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بڑے بڑے لوگ جو ہوں گے نا، بڑے بڑے پکے لوگ، بڑے بڑے نیک لوگ جو ہوں گے، ان کا یہ حال ہوگا کہ اس کے سامنے جائیں گے
اللہ کا انکار کر دیں گے اس کے سامنے جا کے، استغفر اللہ. یہ ایسا فتنہ ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ ساری دنیا میں چکر لگائے گا، مکہ مدینہ نہیں جا سکے گا، اچانک ہی پھر حضرت مسیح علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ آسمان پہ بھیج جائے گا. یہ دمشق کے کنارے وہاں ایک مسجد ہے، اس کے مینار کے اوپر اتریں گے، دو فرشتوں کے اوپر ہاتھ رکھا ہوگا، ایسے نیچے کر کے دو ہاتھ رکھا ہوگا، مسیح علیہ السلام اتریں گے، یہ دجال کی فوج کے پیچھے جائیں گے، دجال ان کے آگے آگے نسے گا، یہاں تک کہ باب لد کے اوپر محمد الرسول اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اپنی برچھی ماریں گے، نیزہ، وہ نیزہ اس کے آر پار ہو جائے گا اور وہ مارا جائے گا اور سارا فتنہ ختم ہو جائے گا. دنیا کے اندر ایسے لگے گا جیسے پانی جو ہے نا نہروں کا پی گیا ہے، اور ایسے لگے گا جیسے نا ایک ہاتھ سے ایسے شوں کرتا ہے آگے ہریالی ہو جاتی ہے، شوں کرتا ہے آگے آگ لگ جاتی ہے. ایسے بندوں کے کرتب دکھائے گا کہ بندے کے دو ٹکڑے کر کے لو جی دو ٹکڑے کر لو جی جوڑ دیتا ہے جب بندہ. اللہ معاف کرے، نبی علیہ السلام ہر نماز کے اندر دعا کرتے تھے وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، یا اللہ میں دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اور یہاں ایک بات جو ہے کرنے والی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی مسلمانوں میں سے مرد ہو عورت ہو، یہ سورت الکاف جو ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، یہ سورت الکاف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لے. فرمایا محمد الرسول اللہ نے دجال کے سامنے بھی اگر چلا جائے گا نا، دجال اس کو کچھ نہیں کہہ سکے. لوگوں اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے دمادوں کو، سب کو کہو کہ یہ 10 آیتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی 10 آیتیں کتنی ہیں، یہ حفظ کریں. یہ مسیح علیہ السلام اس کو ختم کر دیں گے اور یہ دنیا کے اندر جو فتنہ ہوگا نا، یہ فتنہ ختم ہو جائے گا. اب حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں نبی علیہ السلام واقعہ سنا رہے ہیں، اس واقعے کے اندر کتنے سبق ملتے ہیں. آپ نے کہا کہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول یہ فتنہ کتنی دیر تک رہے گا، پوری دنیا کا چکر لگائے گا. آپ نے فرمایا 40 دن، لیکن ایک دن جو ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا پہلا دن، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی کے 37 دن جو ہوگے وہ عام دن ہوں گے. یعنی ایک دن 1 سال کے برابر، 1 مہینے کے برابر، اور اگلا 1 ہفتے کے برابر، اور باقی کے عام. یہ ٹوٹل 1 سال 2 مہینے اور 14 دن بنتے ہیں. یہ فتنہ جو دنیا کے اندر 1 سال کے اندر دنیا کو تباہ برباد اس طریقے سے وہ کر دے گا. اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ایک دن ہوگا 1 سال کے برابر، اور دوسرا مہینے کے برابر، اور تیسرا ہفتے کے برابر. آج کل کے لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو آ کے کہندے رہتے ہیں لو حافظ جی تسی تے کہندے ہو کہ اللہ دا حکم ہے سویرے نماز پڑھو تے پھر جس ویلے سورج رہنا او ذرا کو لیندے والے پاسے جاوے اس ویلے نماز پڑھو، پھر ایسا تے اوتھے تے 6 مہینے دا جا کے چلو جائی نا، اوتھے ناروے چلے جائی تے 6 مہینے دا دن دسو ہون کنیاں نمازاں پڑھیے، ہون اسلام فیل ہو گیا جی نا، نوز باللہ. یعنی پاگل اتنے ہیں. اور ڈنگروں اگر تمہیں چاہیے کہ تم مسلمانوں کے بچے نہیں، اگر تمہیں یہ پتا چلا ہے کہ وہاں ایسے ہے تو علماء سے پوچھو آ کے کہ اس کا حل کیا ہے. اللہ کے نبی نے کیا حل بتایا، جن کا جو پورا دین اللہ نے کہا ہے نا میں نے نمونے نے کیا بات کہی ہے اس کے بارے میں علیہ الصلوۃ والسلام. عجیب ویکھو جی اسلام فیل ہو گیا جی، اوتھے تے 5 نمازاں جڑیاں نے 1 سال ہی پھر پڑھیاں گے نا، اوتھے تے 6 مہینے دا دن ہے تے 6 مہینے دی رات ہے تے روزہ کس نہ رکھیے تے فلاں کنج کریے. میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ نے اللہ کی قسم ایسے نمونہ نہیں بنایا، اور کوئی سوال دنیا میں ہے ہی نہیں جس کا جواب محمد الرسول اللہ نے نہ دیا. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہ جب دجال آئے گا نا تو 1 سال کا 1 دن ہوگا نا، تو صحابی نے کہا پھر نمازیں کیسے پڑھیں گے اللہ کے رسول. وہی سوال جو آج کل کے ماڈرن لوگ کرتے ہیں جی اسلام فیل ہو گیا، جی اسلام فیل ہو گیا، نعوذ باللہ. صحابی نے کہا یا رسول اللہ نمازیں کیسے پڑھیں گے.
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उक़दुरु लहू कदरा, फरमाया कोई बात नहीं, इतना लंबा दे रहे तो तुम दिनों का ना आम इलाके के अंदर याद रखो, नमाजों के दरमियान जितने जितने घंटे का फर्क होता है ना, मसलन आज सुबह की नमाज और जोर की नमाज के दरमियान तकरीबन 8 घंटे का फर्क है, और जोर की नमाज और असर की नमाज के तकरीबन 3.25 घंटे का फर्क है, अगे 2.25 घंटे का फर्क है, अगे फिर 1 घंटा तो 40 मिनट का फर्क है। बेशक सूरज चढ़िया रवे, और मेरे नबी ने हाल बता दिया तुम इतने इतने घंटे के बाद ना तुम अगली नमाज पढ़ लिया करो। अगर रोजा भी है ना, सूरज चढ़ा हुआ है, तो रोजा भी तुमने उस लिहाज से कि सुबह की नमाज और इस नमाज में इतना फर्क है, उस लिहाज से तुमने सूरज सामने हो, तुम उसी लिहाज से तुम क्या है कि रोजा रखो, और उसी लिहाज से देखो जी अब इतने घंटे बाद जोर, इतने घंटे बाद असर, इतने घंटे बाद मगरब, सामने बेशक 6 महीने एक साल भी सूरज रहे, तुम उतने हिसाब से उतने उतने घंटे बाद रोजा इफ्तार कर लिया करो कि जी रोजा इफ्तार का टाइम हो गया। मेरे पास कई दफा बड़े पढ़े लिखे लोग आते हैं, जी सवाल है जी करना है, दसो, और यही सवाल उन्होंने मुझे किया, इसलिए मैंने ये आपको सुनाई बात कि अल्लाह का दीन कामल दीन है, ये क्यों मुसलमान सोचता है लो जी, और मुसलमानों का बच्चा चंद क्लासें अंग्रेजी पढ़ने के बाद डीओजी डॉग कुत्ता और सीएटी कैट बिल्ली पढ़ने के बाद अपने आप को समझता है लो जी इस्लाम फेल हो गया ना उसमें। जब मैंने उसको ये हदीस सुनाई ना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया उतने उतने हिसाब से तुम नमाज पढ़ लेना, बेशक 6 महीने की साल का दिन हो, साल का क्यों ना दिन हो, तुमने वो हल हो गया मसला। अगर कोई बंदा आज भी फर्ज करे ये जमीन से ऊपर जाए, तकरीबन 100 मील ऊपर जाए, ऊपर जाके ना 1000 मील घंटा की रफ्तार के साथ सूरज के पीछे जाए, तो सूरज कभी डूबना ही नहीं, तो बंदा क्या करे, सूरज डूबना ही रोजा ही ना अफ्तार करे, रोजा ही ना रखे, नमाज नहीं, सादा सी बात है। बेशक उसके पीछे पीछे चला जाए, जितने जितने घंटों का फर्क है उतने उतने घंटों से नमाजें वो पढ़ता जाएगा, रोजा रखता जाएगा। अल्लाह ने हर मसले का हल जो है ये बता दिया। ये नबी अलैहिस्सलाम जो नमूना है उनके अंदर हर किस्म का खैर का अल्लाह ने नमूना उनके अंदर रखा हुआ है। कोई वाकया हो, उस वाकये अंदर के अंदर आपने आम वाकया सुनाया, और ये क्यामत तक के लोगों के लिए ये मसला हल हो गया कि नमाजें कैसे पढ़नी है, जहां 6 महीने 4 महीने 3 महीने का दिन। हदीस के अंदर एक और वाकया आता है, ये हदीस जो है ना ये सुनने अबी दाऊद के अंदर और मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में ये तकरीबन 3 दफा ये हदीस है। नबी अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में जिस वक्त हाजी किया है ना, हाजी किया तो नबी अलैहिस्सलाम की सारी बेगमात से ना, वो नबी अलैहिस्सलाम के नाज वो सारी वो भी थी, वो भी ऊंटों के ऊपर अपने अपने ऊंट के ऊपर बैठी हुई थी, नबी अलैहिस्सलाम आगे थे। ये हाज मक्का मक्का की तरफ मदीना से जा रहे थे। अल्लाह का करना, और अल्लाह का करना ऐसा कि नबी अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में एक हज किया, अगले हज का अल्लाह ने मौका ही नहीं दिया, नबी अलैहिस्सलाम वफात पा गए थे। नबी अलैहिस्सलाम आप अपनी बीवियों के साथ जा रहे थे, अचानक ही रास्ते में हजरत सफिया, आमतौर पे हम क्या देते हैं सफिया, सफिया सफिया नहीं होता, सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा, ये नबी अलैहिस्सलाम की बीवी हैं। इनका ऊंट जो था ना जिसके ऊपर बैठी हुई थी वो बीमार हो गया, इतना बीमार हुआ कि ऊंट जमीन के साथ लग गया और ऊंट से उठा नहीं जाता था। ये हजरत सफिया जो थी ना, हदीस में आता है कि इन्होंने रोना शुरू कर दिया, अब मैं क्या करूं, बाकी सारियां तो जो है, और आम मुसलमान जिनके पास सवारी है तो ऊपर बैठ, मैं नबी अलैहिस्सलाम ने देखा, आपने अपनी बीवी हजरत जैनब को देखा, जैनब के पास एक ऊंट जायद था। आपने फरमाया जैनब ओ तेरे पास एक ज्यादा ऊंट है, फलो आती का खाश के फलो आती थी, हा ए जैनब ये अपना ऊंट जो है ना ये उसको दे दे, बईर जो है ना ये इस सफिया को दे दे, तेरे पास तो जायद ऊंट है। तो कई दफा इंसान से गलती हो जाती है लोगों, और गुनाह नहीं होता तो नबी से नहीं होता, हर बंदे से दूसरे से कोई ना कोई भूल चूक को गलती हो जाती है। ये हजरत सफिया को जब नबी सलाम ने कहा ना अपना तेरा ऊंट है, ते तेरी सौकन है, नबी सलाम की बीवी, उनको अपना ऊंट दे दो, एक जायद है, जायद
وادو تیرے پاس. تو حضرت صفیہ نے نا اس وقت یہ حضرت صفیہ کو کہنے لگی, کیونکہ حضرت صفیہ جو تھی نا یہ پہلے یہودن تھی, اور وہ جو خیبر کا فتح ہوا نا علاقہ, وہ قلعہ خیبر کا فتح ہوا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سرکردگی میں. یہ خیبر کی رہنے والی یہودن تھی اور یہ مسلمان ہو گئی. حضرت زینب کو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اپنا اونٹ ود ہوئے اس کو دے دو. تو وہ بس نہ ایسے ان کے کہنے لگی یا رسول اللہ انا اوتی تلکل یہودیہ, میں ایس نو اے جڑی یہودن سی نا پہلا میں نہیں انہوں دینا, یہ تو یہودن سی پہلا. جس وقت بندہ ایک مسلمان ہو گیا سارے گناہ تو ختم ہو گئے. علیہ السلام یہدم ما کان قبلہ, نبی علیہ السلام نے فرمایا جس وقت کو مسلمان ہوتا ہے اور پچھلے گناہ کروڑوں اربوں خراب بھی ہو جائیں, اسلام لانے سے اللہ معاف کر دیتا. تو جب یہ بات کہی نا, اچھا میں نہیں انہوں اپنا اونٹ دینا ہے تو یہودن سی پہلا. اور کئی دفعہ عورتیں اس طرح کر جاتی ہیں نا آپس میں, سوکن کی وجہ سے یا کسی یا غلطی انسانی غلطی کی وجہ سے. نبی علیہ السلام کو حدیث میں آتا ہے فغاضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک حدیث میں آتا ہے فغاضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فترکها فحجرها ولم یکلمها. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی کہ اس نے یہ کہہ دیا یہ پچھوں یہودن سی میں کیوں دیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھے نال کلام کرنا حضرت زینب کے ساتھ چھڑ دیتا. اے توڑ پھر حج کرن گئی ہیں, انہوں نے اللہ دے رسول نے کسی اور کو لے دی تھی کچھ پورا. جب حج کرنے گئی تھی تو چند دن تھے ابھی مہینے ذوالحج کے, پورا ذی الحج کا مہینہ اور حج کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلام نہیں کیتا کہ تو کیوں کیا, ایک بندہ مسلمان ہو گیا تو پھر کہہ دیتا یہودن سی. ہمارے ہاں بھی جس طرح نا کوئی ایسے ہمیں بھی غلطیاں کرتے ہیں, کوئی ماڑے بندے دا پتر پڑھ جانا تو کدی نہ کہن گے خوش ہو کے شکر ہے یار اللہ نے دیکھو پاگل ہے, اور جاننا ادا پیو جڑا کی کردا ہوندا سی او کام اے ماں کی کر لو. ابھی تک یہ لانتیوں والے کام جو ہے نا یہ ابھی تک گئے نہیں, ہمیں اللہ معاف کرے. نبی علیہ السلام پورا مہینہ نہیں بولے, حج ہو گیا واپس آ گئے, آگے محرم کا مہینہ چڑھ گیا نبی علیہ السلام نہیں بولے. محرم کے بعد سفر کا مہینہ آیا نبی علیہ السلام نہیں بولے. 3 مہینے حدیث میں آتا ہے کہ یہ حضرت زینب جو تھی نا انہوں نے سمجھ لیا کہ نبی علیہ السلام نے کبھی بھی نہ میرے ساتھ کلام نہیں کرنا جو میں نے کیا ہے. انہوں نے وہ منجی جو اپنے حجرے کے اندر تھی نا جس میں نبی علیہ السلام لیٹتے منجی چک دی تھی کہ نبی علیہ السلام نے تو آنا ہی نہیں کبھی. اب مایوس ہو گئی, حدیث میں تھا یائست, یہ مایوس ہو گئی کہ اب نہیں آنا. اچانک ایک دن نا پریشان بڑی تھی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور محمد الرسول اللہ میرے ساتھ کلام نہیں کر رہے. ایک دن ایسا ہوا کہ بڑی پریشانی کے ساتھ نا ایسے سر سٹ کے نا جس طرح انسان بیٹھا ہوتا ہے نا, یہ پریشان تھی. اچانک انہوں نے دیکھا ان کا سر تو نیچے تھا نا, انہوں نے ایسے دیکھا جیسے کسی چیز کا سایہ جو ہے نا وہ اگے 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 آ رہا ہے. انہوں نے دھیان اوپر نہیں کیا تھا, وہ سایہ اگے اگے آتا گیا. کہنے لگی یہ سایہ کس کا ہے, میرے پاس کون آ گیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر انہوں نے جب ایسے کر کے دیکھا تو وہ محمد الرسول اللہ تھے, یہ ان کا سایہ تھا. وہ نبی علیہ السلام آ رہے تھے آگے آگے, آ کے آپ نے سلو کر لی اور سمجھایا کہ ایسے نہیں کہتے, ایسے کیسے ایسے. نبی علیہ السلام نے سمجھایا, اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ دے نال وہ جو 4 بھائی تھی نا وہ محمد الرسول اللہ نے خود بچائی اور آپ نے سلو کر لی. اب یہ واقعہ تو ہو گیا ختم. اب اس واقعہ کے اندر کیا بات ہے کہ کئی دفعہ کسی کو سمجھانے کے لیے 2 3 مہینے بھی اس کے ساتھ نا ذرا ناراضگی دکھانی چاہیے, اس کو پتا چلے کہ یہ کیا بات ہے. ایک بات, اور دوسری کہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کا سایہ تھا. حدیث کے الفاظ کیا ہے, اذا انا بذل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ محمد الرسول اللہ کا سایہ تھا جو آگے آ رہا تھا. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں یہ لوگ کئی دفعہ اپنے پاس سے گپیں بناتے ہیں, پوری دنیا میں یہ مسئلہ نہیں تھا. یہ چند اب کو تقریباً اس صدی میں ایک مولوی ہوا ہے, وہ ہندوستان کے علاقے میں, وہاں سے
یہ اس نے یہ مسئلہ آپ نے بنا دیا جی نبی پاک کا سایہ نہیں تھا کیونکہ سایہ زمین کے اوپر پڑے یہ توہین ہوتی ہے. اور ظالمہ، اور کوئی حدیث دکھا، کوئی قرآن مجید کی آیت دکھا. حدیث کے اندر تو یہ آتا ہے کہ محمد رسول اللہ کا سایہ تھا باقاعدہ طور پہ. اور جب محمد رسول اللہ اللہ کے بندے انسان ہے تو سایہ بھی ہے. اس کے علاوہ بھی اور کئی حدیثوں میں آتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا. پھر یہ کیا بات جی سایہ زمین کے اوپر لگ جائے تو توہین ہوتی ہے. اچھا مجھے بتائیں میں افضل ہوں کہ میرا سایہ افضل ہے؟ نبی علیہ السلام خود افضل ہے کہ سایہ افضل ہے؟ نبی علیہ السلام افضل ہے. جب کائنات کا امام محمد الرسول اللہ خود آپ زمین کے اوپر بیٹھ جاتے تھے تو سائے کی کیا حیثیت رہ جاتی؟ بلکہ آپ نے صحیح بخاری کی وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی ماہ رمضان میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سجدہ کیا تو سجدہ نیچے مٹی تھی، بارش کی وجہ سے ہلکی ہلکی بارش ہوئی، وہ چکڑ بن گیا، اور وہ چکڑ جو تھا محمد الرسول اللہ کی پیشانی کو اور نک کو لگ گیا. اے آپ کا تو اپنی پیشانی زمین پہ لگ جاتی تھی، سایہ کی کیا حیثیت ہے؟ گپاں اپنے کو مار دو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اندر یعنی واقعہ کوئی ہوتا ہے اس میں کئی قسم کے مسئلے نکلاتے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگ کے اندر گئے، آپ اپنی بیویوں کے درمیان نہ قرعہ ڈالتے تھے، جنگ میں جب جاتے تھے کس کا نام نکلا ہے وہ میرے ساتھ جنگ پہ جائے گی. حضرت عائشہ صدیقہ کا نام نکلایا قرعے میں تو حضرت عائشہ صدیقہ بھی ساتھ چلی گئیں. ایک اونٹ کے اوپر حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوئی تھی اور نبی علیہ السلام دوسرے اونٹ پہ سے یہ جنگ کی طرف جا رہے تھے. اچانک ہی رات کا وقت تھا، ایسے ہوا کہ حضرت عائشہ کہنے لگی ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو. کہنے لگے کیا ہوا ہے اما جی کی؟ انہوں نے کہا پتر وہ میرا ہار جو گلے میں نے پہنا ہوا تھا نا سونے کا، وہ میں تے کسے کو ادھار لے کے آئی ہاں، وہ میرا ہار ڈگ پہ آئے تھے کدھر. اب رات کا ٹائم تھا، ہار نظر تو نہیں آنا تھا. سارا قافلہ نبی علیہ السلام رک گئے، کوشش بڑی کی. انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنا اونٹ بٹھایا، اس کے بعد وہ بھی ادھر ادھر دیکھنے سے وہ ملتا نہیں تھا ہار. آج کل تو ہمارے لوگوں نے گپیں بنائی ہوئی جی پیر زمین آسمان دی ہر چیز ذرا ذرا جانتا ہے، اور یہ نبیوں کا امام محمد رسول اللہ موجود ہے. اس کائنات میں سب سے بڑے انسان نبیوں کے بعد محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہیں، لیکن کسی کو پتا نہیں چل رہا کہ ہار گیا کتنے. لوگوں بات کو سمجھو ذرا. حضرت عائشہ کا بھی اونٹ لوگوں نے اپنے اونٹ بٹھائیے اور ساری رات گزر گئی، تھوڑا تھوڑا چانن ہویا. یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ کئی لوگوں نے صبح کی نماز اور پانی بھی نہیں تھا پاس، کئی لوگوں نے ایسا کیا بغیر پانی کے نا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا مسئلے کا، بغیر پانی کے انہوں نے نماز پڑھ لی. صبح دن چڑھیا پھر ویکھیا لبیا نہ ہو، بڑے پریشان ہو کے گل کی ہوئی ہے اور نماز بھی پڑھنی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس وقت آیت اتاری فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا. مومنو اگر پانی نہ ملے تو اس طرح کرو، زمین کی مٹی جو پاک لے کے نا اس سے تیمم کر کے نماز پڑھ لیا کرو. اب نبی علیہ السلام کی زندگی میں یہ واقعہ ہونا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کے احکام اتار دیے. یعنی آپ کی زندگی میں اب زندگی میں کئی دفعہ کئی جگہ ہوتا ہے وہاں پانی نہیں ملتا، اللہ نے اس مسئلے کا حل آج سے پہلے ہی جو تھا نا وہ بتا دیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی تھا، دھیان سے سن لیں، ایک آدمی تھا، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے. وہ صحابہ گئے ہوئے تھے کس جگہ، اس آدمی کو نا رات کو ایسے ہو گیا کہ اس کا مسئلہ خراب ہو گیا، نہانے والا ہو گیا. اس کو سر کے اوپر چوٹ لگی ہوئی تھی بڑی، کہنے لگا یار سر کے اوپر چوٹ لگی ہوئی میں نہانے والا ہو گیا ہوں. انہوں نے کہا سیدھی گل ہے تینوں نہانا ہی پائے گا. نے کہا میری گل مجھے بڑی تکلیف ہے میرے سر میں بڑی، نہیں نہانا ہی پائے گا نہانا ہی پائے گا. اللہ کی قدرت. اور لوگوں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے صحابی کو بھی کسی مسئلے کا پتہ نہیں، کیونکہ وہ نبی پاک کے پاس ہی نہیں تھا اس وقت جس وقت مسئلہ بیان ہوا تھا.
صحیح باری میں آتا ہے کہ وہ بیچارہ نا وہ پٹی سی سر دے ہوتے لوگوں دے کہتے نا اس نے نا کہ نماز پڑھنی ہے میں نہانے والا ہو گیا ہوں. اس نے جس وقت وہ نہایا ہے نا نہاتے نہاتے یہ حال ہو گیا اس کا زخم کھل گیا اور وہ فوت ہو گیا. سب حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے الفاظ جو ہیں آپ نے فرمایا یاد رکھنا یہ جو قتل یہ جو مارا گیا ہے نا یہ نہ سمجھنا کہ وہ مارا گیا ہے. قتلهم اللہ فرمایا لوگوں نے اس کو قتل کیا اللہ ان کو قتل کرے. ایک سیدھی سی بات ہے پانی نہیں ملتا تو تیمم کر لو. اگر نہیں پتا تو فرض کریں کہ بندہ ہے اس کے پاس پانی نہیں کوئی چیز نہیں کوئی کچھ نہیں اور نماز تو پڑھ لے نا جس طرح اس صحابی نے پانی نہیں ملا تو اس نے بغیر اس کے نماز پڑھ لی. حدیث میں آتا ہے اگر کوئی آدمی تیمم کرے تیمم کا سادہ طریقہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں ہاتھ جو ہیں مٹی کے اوپر صاف کے اوپر اپنے ہاتھوں کے اوپر مارے اور اس کے اوپر اپنے منہ کے اوپر مارے بس. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. حدیث میں آتا ہے ایک اور صحابہ جا رہے تھے کسی جگہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں عمار بن یاسر بڑے بڑے صحابی لیکن مسئلہ نہیں پتا تھا بس اتنا پتا تھا یہ سنا تھا کہ پانی نہ ملے تو مٹی کے ساتھ کر لو لیکن یاد نہیں تھا پتا نہیں تھا مٹی کے ساتھ کرنا کیا ہے. ان کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہوا کہ ایک سفر کے اندر ان کو مسئلہ بن گیا انہوں نے نہانا تھا اب کہنے لگے پانی نہ ملے تو مٹی کے ساتھ کر لو. یہ زمین کے اوپر پورا لیٹے چنگا مکمل سارا لیٹ کے تے آئے آ کے نبی علیہ السلام کو بتایا. آپ نے فرمایا الوجہ والکفین اور دو ہاتھ جو ہے نا یہ اور منہ صرف اس کو مٹی لگاتے یہی کافی تھا. اب یہ دیکھیں کہ مسئلہ کہاں سے چلا ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہو گیا اور اتنے مسئلے اللہ نے بتایا اور اللہ کا کرنا کیا ہوا جب صحابہ مایوس ہو گئے نبی علیہ السلام مایوس ہو گئے کہ ہار گیا کہنے لگے چلو پھر چلیے ان بڑا لبے ہے اور دیکھو لوگوں اور کون علم غیب جانتا ہے. جس وقت وہ سارے صحابہ اٹھے ہیں نا حضرت عائشہ صدیقہ کا جو تھا نا اونٹ وہ اٹھایا تے اونٹ سے تھلے پہ ایسی ہار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کئی مسئلے بیان کیے اور غیب اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا اور ساتھ یہ مسئلہ بھی حل کر دیا. حدیث کے اندر ایک اور مسئلہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے باہر گئے تھے وہاں ایک آدمی گھوڑا بیچ رہا تھا جی میں گھوڑا بیچنا نبی علیہ السلام نے سودا کر لیا. آپ نے فرمایا چلو آؤ میرے ساتھ تم آ کے نا مدینہ سے میں تمہیں پیسے دیتا ہوں گھر میں میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں تمہیں گھر سے دیتا ہوں. اچھا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ نبی علیہ السلام جلدی جلدی او ہولی ہولی پیچھے آ رستے میں ایک آدمی نے اس کو پوچھا گھوڑا بیچنا ہی انہوں نے کہا ہاں نبی علیہ السلام نے اس کے ساتھ سودا کر لیا تھا طے کر لیا تھا. ادھر سے یہ سودا اس نے کرنا شروع کر دیا دوسرے لوگوں کے ساتھ نبی علیہ السلام پیسے لے کے آ گئے. آپ نے فرمایا میں نے تیرے ساتھ سودا کر لیا ہوا ہے. وہ کہنے لگا جی میں نے کیتا. آپ نے فرمایا تم نے کر لیا ہے کیا تھا کہنے لگا جی جو گوا لے کے آؤ. اب نبی علیہ السلام تو کلے سن جس وقت یہ بات ہوئی تھی وہ گھوڑے والا اور نبی علیہ السلام دونوں کلے سن. جی گوا لے کے آؤ میں گوا تو بغیر نہیں مانتا. نبی علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے صحابہ بھی اکٹھے ہو گئے. ایک صحابی تھے حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. جب نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے تو گوا تو کوئی بھی نہیں. یہ خزیمہ آگے آئے کہنے لگے بھائی کی گل ہے تو گوا لبنا ہے. انہوں نے کہا ہاں جی یہ گوا دسے تھے سی. انہوں نے کہا رب کی قسم اللہ کی قسم تم نے محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں بیچا میں گوا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ وہ نا اس نے اونٹ تو دے دیا وہ گھوڑا تو دے دیا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا خزیمہ تو کول نہیں سا نے کہا یا رسول اللہ جب آپ نے کہہ دیا تو رب کی قسم یہ سچی بات ہے. آپ نے فرمایا جا خزیمہ آج کے بعد تو پوری زندگی جتنی دیر زندہ ہے نا تیری اکلے کی گواہی دو انسانوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دی. کسی جگہ بھی دو انسانوں کی گواہی ہوگی تو کلا ہی ہوگا نا تیرے لیے وہی کافی ہے. اچھا نبی علیہ السلام کا یہ واقعہ ختم ہو گیا. نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی.
حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں مسلمہ کذاب کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی ہوئی، جنگ یمامہ۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بڑی سخت شدید لڑائی ہوئی، اس میں وہ مسلمہ کذاب مارا گیا، اس کی آرمی جو شکست کھا گئی۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، لیکن مسلمان، بعض جگہ آتا ہے کہ مسلمان 1200 مسلمان شہید ہوئے ایک لڑائی ایک میں، کسی میں کم بھی آتا ہے، کسی میں زیادہ بھی آتا ہے۔ اور ان صحابہ کے اندر جو شہید ہوئے تھے نا، کئیوں نے لکھا ہے کہ 500، کئیوں نے 700 لکھا، کئیوں نے لکھا 70۔ بہرحال ایک بہت بڑی تعداد ان کی تھی جو حافظ قرآن تھے، جو شہید ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق پریشان ہو گئے کہ اگر حافظ قرآن اسی طریقے سے شہید ہو گئے تو یہ کیا بنے گا قرآن کا۔ فٹافٹ حضرت زید کو بلایا اور آ کے کہنے لگے قرآن مجید لوگوں کے پاس نبی علیہ السلام کے دور کا جو لکھا ہوا ہے نا وہ اکٹھا کرو، جس کے پاس جتنا ہے نا اکٹھا کرو، لیکن جس بندے کے پاس 2 گواہ ہوں کہ ان کے سامنے نبی علیہ السلام نے یہ آیت لکھوائی تھی اس سے لکھنا ہے، 2 گواہوں کے بغیر نہیں لکھنا۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں میں نے سارا قرآن لے جو تھا نا لوگوں سے نہ جا جا کے کراچے ادھر ادھر پھر کے وادیاں چے پنڈاں جا جا کے لکھ لیا۔ کچھ قرآن مجید کا ایسا حصہ تھا، یہ دھیان سے سنیں، نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا حضرت خزیمہ کو کہ تیری گواہی 2 بندوں کے برابر ہے۔ اللہ کا کرنا ہوا کہ حضرت زید بن ثابت جو لوگوں کے پاس جاتے 2 گواہ 2 گواہ 2 گواہ ساتھ ہوتے لیتے تھے۔ چند آیتیں حضرت خزیمہ کے پاس بھی تھیں، یہ جس نے قسم اٹھائی تھی نبی پاک کے بارے میں، اور کہنے لگے وہ حضرت زید کے لاؤ تیرے پاس گواہ کدھر ہے؟ وہ کہنے لگے گواہ تو میرے پاس پتہ نہیں کون کون تھا، گواہ کوئی نہیں۔ اب آیتیں قرآن مجید کی ہیں، لکھنا ضروری تھا۔ بڑے پریشان ہو گئے، آ کے حضرت عمر فاروق کو کہا کہ فلاں بندہ خزیمہ ہے نا، اس کے پاس قرآن مجید کا ایک حصہ ہے، میں نے وہ لکھنا ہے لیکن گواہ کوئی نہیں ملتے 2۔ آپ نے فرمایا کون؟ اے خزیمہ۔ اور کیا خزیمہ کے پاس اگر ہے، اگر وہ کہتا ہے نا لکھو، اور رب کی قسم محمد الرسول اللہ نے ایک مسئلے میں کہا تھا خزیمہ تیری گواہی 2 بندے کے برابر ہے، اور لکھو اس کا قرآن مجید۔ اب نبی علیہ السلام نے تو واقعہ عام بات کی تھی، گھوڑے کی بات ہو رہی تھی، وہاں کدھر یہ بات کہ تیری گواہی 2 بندوں کے برابر، اور کدھر جا کے نبی پاک کی وفات کے بعد قرآن مجید لکھتے وقت نبی علیہ السلام کائنات کے امام کے منہ سے نکلی ہوئی وہ سچی بات پوری ہوگی کہ 2 بندوں کے برابر ان کی گواہی ہوگی، لکھ لیا گیا، قرآن مجید مکمل ہو گیا۔ یعنی نبی علیہ السلام کی زندگی کے ہر واقعہ میں جیب ہوگا۔ نبی علیہ السلام جس وقت طائف میں گئے ہیں تو طائف میں وہاں بڑے بڑے چودھری تھے ان کے، تو ایک کہنے لگا جی تینوں اللہ نے نبی بنایا تھا، ایڈے غریب نو نہ بہن نہ بھرا نہ باپ نہ مال نہ دولت، جے تینوں نبی بنایا تھا میں اللہ دے گھر دا پردہ پاڑ دیاں گا جے تینوں بنایا تھا۔ دوسرا کہنے لگا اور میں تو تیرے نہ گالی نہیں کرنی، تو دیکھو تو نبی ہے غریب۔ تیسرا کچھ اور کہنے لگا۔ نبی علیہ السلام 10 دن رہے ان کے پاس، ان ظالموں نے پھر نبی علیہ السلام کو 10 دن، آپ بڑی کوشش کی، آپ جب وہاں سے نکلے ہیں تو ان ظالموں نے پیچھے، چودھری آدمی تھے نا، چودھریوں نے پیچھے بندے لگا دیے، اور چودھریوں نے منڈے جو لگائے تھے نا 3 میل تک محمد الرسول اللہ کو پتھر مارتے رہے، 3 میل، اور میں صدقے جاواں محمد الرسول اللہ کے۔ اور آپ کا سر کتنی جگہ سے پھٹ گیا تھا، موٹے موٹے پتھر، اب ان کو کون کہے کہ چھوٹا مارنا بڑا مارنا، وہ سر پھٹ گیا کئی جگہ سے۔ نبی علیہ السلام کے سر کا خون جو تھا نا یہ آپ کی جوتی میں آ گیا اتنا۔ نبی علیہ السلام جب آگے چلے گئے نا، کرن المنازل وہاں ایک جگہ ہے جہاں سے حاجی جو ہے نا یہ احرام باندھتے ہیں، آپ وہاں پوچھیں، بڑی طبیعت خراب سی، خونوں خون، چہرے تے خون، اگے ہر سارا جسم خون دے نال، لت پت سارے کپڑے خونوں خون۔ وہاں ایک باغ میں نبی علیہ السلام ٹھہرے، وہ باغ والا جو تھا نا وہ پانی لے کے آیا کہ یار بندہ ایڈا سونا نیک شکلوں لگتا ہے، انہوں ماریا کیوں ہوئے لوگوں نے؟ نبی علیہ السلام نے سکون کیتا، تھوڑی دیر بعد جبریل علیہ السلام آ گئے، کہنے لگے اے محمد الرسول اللہ، یہ میں فرشتہ لے کے آیا ہوں پہاڑوں کا، آپ اس کو حکم دے جنہوں نے آپ کو یہ مارا ہے نا، یہ 2 پہاڑوں کے درمیان ان رکھ کے پیس کے ان کا آٹا کر دے، ان کو ابھی آپ اس کو حکم دے۔
حدیث میں آتا ہے وہ فرشتہ آگے آیا، اس نے آ کے پہلے تو کہا السلام علیکم اے اللہ کے رسول السلام، جی مجھے حکم دے میں پھر کر دیں انہاں نو ختم. آپ نے فرمایا نا، او چلو انہاں نہیں کلمہ پڑھیا، ہو سکتا ہے اللہ انہاں دی نسل چو ایسے لوگ پیدا کر دے لا یعبدون اللہ، جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں، ولا یشرکون به شیئا، اور شاید اللہ ایسے لوگ پیدا نہ چو کر دے جو اللہ دے نال کسی نو شریک نہ بنان، اور مینوں امید ہے شاید اللہ کو کر دے. اب یہ واقعہ تو ختم ہو گیا. اب دیکھیں اسی طائف کے علاقے سے حجاج بن یوسف سقفی گورنر بنا، اس نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو اس انڈیا کے علاقے میں راجہ داہر کو مارا، کٹ کے پج گیا، خودکشی کر لی راجے نے، اس کی بیگمات نے خودکشی، نسیا پجیا، پھر اللہ نے یہ علاقہ جو ہوتا نا یہ مسلمان کر دیا. وہ جو آپ نے کہا تھا نا شاید ان میں کوئی، میں تو اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ شاید ان کی نسلوں میں ایسے بندے پیدا کر دے جو اللہ کی عبادت کرنے والے. اور لوگوں یہ دعا محمد الرسول اللہ، اور آج محمد بن قاسم کے آنے سے کئی نسلیں چھڈ کے یہ نلائق مسیح، ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی کو ہم شریک ٹھہراتے، اور ہم دعا ہے محمد الرسول اللہ کی. آپ نے ایسے بات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کیا کچھ کر دیا، اور ہمارے لیے یہ رحمت بن گئی. وصلی اللہ علی نبی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.